صلوات پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين طه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ایام جیسا کہ آپ حضرات کے اذہان میں محفوظ ہے کہ ایام فاطمیہ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ گزشتہ مہینہ جو گزرا ہے جمادی الاول کا، اس کے وسط سے لے کر اور اس مہینے کی 3 اور یہ 4 تاریخیں، یہ جو تاریخیں ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 20 تاریخ تک یہ سب ایام فاطمیہ ہیں. جملہ تو مصائب کے باب کا ہے، لیکن آغاز میں صرف اس لیے بیان کرتا چلوں کہ جناب خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کی شہادت اسی موقع پر نہیں ہوئی کہ جس وقت آپ کو ایذا پہنچائی گئی، بلکہ اس کے بعد آپ نے کتنے دن اس ایذا کو برداشت کیا. وہ خود آپ کے اپنے الفاظ میں ہم تک جملے پہنچے. اصل میں عزا کا دن تو اسی دن سے شروع ہو گیا تھا کہ جس دن جناب خاتون جنت کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ تاریخ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہ ملے تو پھر ایک ہی تاریخ ہمارے لیے کافی ہے آپ کے مصائب کے آغاز کی تاریخ کے طور پر، کہ جس دن آپ کے بابا کا وصال ہوا. تو پھر اب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ 28 صفر سے لے کر 3 جمادی الاخر تک یہ سارے وہ ایام ہیں کہ جس میں خاتون جنت نے مصائب و آلام کا سامنا کیا. یہ تو
ایک زمانے کا ایک گردش زمانہ ہے، ایک بتقاضۂ بشریت جو ہم دن گزار رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک وقت ہے کہ سو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کاروبار دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر شہادت کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا مولائے کائنات کا جو آپ کا حق تھا اس سے محروم کیا جانا اور اللہ کے رسول کے جنازے کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جانا، یہ وہ واقعات ہیں کہ جس کا داغ جناب سیدہ کے سینے پر ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عنوان قرار دی بہت مشہور آیت ہے، اے صاحبان ایمان پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ تقوی اختیار کرو، جب تک تقوی اختیار کر لو اس کے بعد کہا کونوا مع الصادقین، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے ذہن میں ظاہر ہے کہ جہاں بھی یہ آیت تلاوت ہو، جو بھی خطیب جو بھی عالم ذات اس کو پڑھے تو ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ صادقین سے مراد کون ہیں اور کن کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت میں صادقین کا مصداق کون ہے اور کس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ بفیض مجالس تمام افراد شیعہ یعنی حیدر کرار اس بات سے واقف ہیں کہ صادقین سے کون ہے۔ تو لہذا معرفت صادقین اپنے مقام پر ایک مکمل موضوع ہے، لیکن یہ بات اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ جب معرفت معصومین ہو جائے اور صادقین کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس سے پہلے جو دو لفظ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمائے، اے صاحبان ایمان، اور پھر اس کے بعد تقوی اختیار کرو، یعنی پہلا خطاب ہے صاحبان ایمان سے، تو جو صاحبان ایمان نہیں ہے وہ اس سے خارج ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا خطاب ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب جب یہ دونوں لفظ استعمال کر لیے تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ واقعا میں صاحب ایمان ہوں، واقعا میں متقی پرہیزگار ہوں۔ اگر میں صاحب ایمان ہوں اور متقی پرہیزگار ہوں تو اب تیسرا خطاب میرے لیے ہوگا کہ اب تم اس قابل ہو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارا سارا زور جو ہے وہ صادقین کو ثابت کرنے پر ہوتا ہے، لیکن ایمان کیا ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں، تقوی کیا ہے اس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں ہر انسان جو یہ گفتگو کرے گا اسے سب سے پہلے اپنا گریبان جھانکنا پڑے گا کہ میں اس قابل ہوں کہ دوسروں کو تقوی کی تعلیم دوں اور خود اس پر عامل نہ ہوں۔ بہت لمبی جوڑی گفتگو اس پر ہو سکتی ہے۔ نہج البلاغہ تقوی اور پرہیزگاری کے عنوان سے ایک مکمل نصاب ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، مکمل تعریف ہے نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی زبانی، مکمل تعریف موجود ہے متقی اور پرہیزگار کی۔ ہمارے پاس موجود ہے، نام بھی ہم نے سنا ہے، لیکن مطالعہ ہمارا بہت کم ہے۔ اگر کسی سے کبھی گفتگو ہوتی ہے مطالعے کے بارے میں، نہج البلاغہ کے بارے میں، تو کہنے بھائی پہلی بات تو یہ ہمیں عربی نہیں آتی، تو بھائی مان لیں، قابل قبول بات ہے۔ دوسری بات کہا کہ مفتی جعفر صاحب نے اتنی ثقیل اردو میں ترجمہ کیا کہ وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نیچے دامن بچ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لیکن دامن ایسے نہیں بچتا۔ میں نے شاید اسی مقام پر بہت پہلے بھی جملہ کہا تھا اور آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ
ہمارے میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا، اس پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اس بات کی ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ کس بات کی؟ کہ جس طریقے سے یہاں ہم نے یہ ہر اتوار کو، یعنی ہر مہینے کے پہلے اتوار کو سلسلہ رکھا ہے، اگر اسی طریقے سے شب میں یا کسی چھٹی کے دن میں ظہر کے بعد ایک ایسا پروگرام رکھ لیا جائے کہ جس میں ایک اتوار کے دن صرف درس تفسیر ہو، مجلس نہ ہو، چاہے وہ سورہ الحمد کی پہلی آیت ہی کیوں نہ ہو، اور دوسری اتوار میں نہج البلاغہ کا کوئی ایک خطبہ یا کوئی ایک خطبے کا اقتباس ہو جس پر گفتگو ہو۔ اسی طریقے سے احادیث نبوی اور ائمہ علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں کوئی نہ کوئی ایک پروگرام ایسا ہو۔ ہم اس معاملے میں غیروں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے یہاں احادیث نبوی اور ائمہ علیہ السلام کو اس طریقے سے نہیں پڑھایا جا رہا یا نہیں بیان کیا جا رہا جیسا کہ بیان کرنا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ذاتہ حیات ہیں۔ اب یہی جو میں نے آپ کے سامنے آیت عنوان قرار دی، باخدا یقین جان لیجئے اگر علماء کا فیض ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ صادق کسے کہتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ متقی کسے کہتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ایک ہی جملہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم تقوی پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ متقی پرہیزگار بنو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے۔ پہلی سیڑھی اس کی یہ ہے کہ کوئی حرام انجام نہ پائے اور کوئی واجب ترک نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی آج اگر ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ آج ہم یہ عہد اور اپنے عزات کے اندر یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ آج سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ کوئی حرام ہم سے انجام نہ پائے اور کوئی واجب ہم سے ترک نہ ہو، تو سمجھ لیجئے ہم نے تقوی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ تو صاحب ایمان تو الحمدللہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خطبات مولا کائنات کے ایمان کے حوالے سے اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وہ ایمان کے درجے تو پھر اصحاب رسول اور اصحاب مولا کائنات ہی کو حاصل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو بہرحال گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ جب یہ کہا کہ تم تقوی اختیار کرو اور اس کے بعد کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے جو مرد میدان ہوتا ہے سچائی کے راستے کا، وہ اپنی گردن کٹوا دیتا ہے لیکن حق سے نہیں ہٹتا۔ سچائی کا راستہ اتنا ہے ہمارا۔ ایک چھوٹا سا جملہ حدیث میں بھی ہے اور وہی حدیث ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے بھی نقل ہو کے آئیے۔ الحق مر، دو لفظ، الحق مر، حق یعنی سچائی، حق کڑوا ہوا کرتا ہے، اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن کڑواہٹ اس میں تو ہے، لیکن اس حق کی کڑواہٹ کا نتیجہ بہت شیریں ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک جب ہم صادقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم دنیا کے حوالے سے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ سچا کہتے کسے ہیں، صادق ہوتا کیسے ہے۔ تو آپ ذرا اس پہ خود ذرا غور کریں کہ سچا کون ہوگا کہ جو زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولے، یعنی جس کی زندگی میں کبھی کہیں جھوٹ کا گزر نہ ہوا ہو، اسے سچا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص موجود ہو کہ جب بھی آپ اس سے ملے ہوں
آپ نے اسے سچا پایا ہو، ہر لحاظ سے اسے سچا پایا ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچا ہے. لیکن آپ اور میں اس میں بہت زیادہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. آپ اور میں یہ تو جان سکتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے شخص موجود ہے اس کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لیکن اس میں ایک کمی ہے، ایک کمی ہم اپنے حوالے سے، کہ یہ میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیا معلوم کسی اور کے سامنے جھوٹ بولتا ہو. اس کے میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے سامنے تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں. یا آپ نے کسی طریقے سے معلوم کیا، پتہ چلا کہ نہیں صرف میرے ہی سامنے سچا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے سامنے سچا ہے. تو اپنے قول میں تو ہر لحاظ سے سچا ہے، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل میں یہ سچا رہے گا یا نہیں رہے گا. مستقبل میں یہ جھوٹ بولے گا یا نہیں بولے گا، یہ کوئی نہیں کسی مستقبل کے بارے میں کہہ سکتا. پھر اگر کیا یہ بھی آپ نے مان لی کہ ممکن ہے کہ یہ مستقبل میں جھوٹ نہ بولے، لیکن آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے آیا جس دل و دماغ سے یہ کہہ رہا ہے وہ دل و دماغ بھی اس کے اس قول کے ساتھ ہم آہنگ ہیں یا نہیں. کہ زبان سے تو وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن ذہن اس کا جو ہے وہ اس سچائی کو، اس کا دل جو ہے سچائی کو قبول نہیں کر رہا. یعنی دل میں وہ کچھ آ رہا ہے. یعنی کئی حوالے سے آپ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں سچائی کے حوالے سے. یہ ہماری بات ہے کہ ہم اور آپ آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہم اتنی چیزوں میں گرفتار ہو جائیں گے، ہم یہ خیال کریں گے، یہ خیال کریں گے، یہ نظریہ بنائیں گے، وہ نظریہ بنائیں گے. لیکن جب اللہ اگر کسی کو سچا کہے گا، جب اللہ کسی کو سچا کہے گا تو اس کے ماضی پر بھی نگاہ ہوگی، اس کے حال پر بھی نگاہ ہوگی، اس کے مستقبل پر بھی نگاہ ہوگی، اس کے ظاہر پر بھی نگاہ ہوگی، اس کے باطن پر بھی نگاہ ہوگی. تو اب ہمیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ اللہ جس کو سچا کہہ رہا ہے اس کا ماضی بھی بے داغ ہے، اس کا حال بھی بے داغ ہے، اس کا مستقبل بھی بے داغ ہے، اور اس کا ظاہر اس کے باطن سے مماثلت رکھتا ہے. یعنی اس کے باطن اور ظاہر میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے. جو اس قسم کے اوصاف سے متصف ہو، اللہ قرآن کی زبان میں اسے صادق کہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وہ سچا، ایسا سچا. اور پھر آیت بھی کیا ہے، جمع کیا ہے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ صرف یہ نہیں کہا کہ صادق کے ساتھ ہو جاؤ، صادق کے ساتھ ہو، یہ نہیں، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. حالانکہ اس وقت جب رسول پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے یا وہ دور کہ جس وقت اعلان نبوت اور رسالت کیا جا رہا ہے تو اپنے غیر آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو بہت ہی آسان ہو جاتا اس بات کو سمجھنا کہ کونو مع صادق، سچے کے ساتھ ہو جاؤ. تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہاں سچے سے مراد تو رسول ہی ہیں کہ جنہیں اپنے غیر بھی سچا کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر سچا کون ہو جائے گا. لیکن نہیں، جب اللہ نے کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو ماننا پڑے گا کہ صرف رسول ہی صادق نہیں ہے، بلکہ جیسے رسول صادق ہیں ایسے کچھ اور بھی ہیں جو رسول کی طرح صداقت رکھتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہونے کا ان کے ساتھ بھی سچا ہونے کا، ان کے ساتھ بھی ساتھ ہونے کا حکم مل جائے گا. اور اس کی پہچان آپ کے سامنے موجود ہے. سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ اگر آپ بھی نہیں سمجھے کہ وہ صادق کون ہیں تو موبائل کا میدان دیکھ لو. موبائل کے میدان میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچے کون ہیں. وہ سچے ہیں کہ جنہوں نے ان کے نورانی چہرے دیکھ کر کے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، یا وہ سچے ہیں کہ جن کے مقابلے میں وہ نصرانی آئے تھے تو ظاہر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. اور چونکہ یہاں پر صادقین کا لفظ استعمال کیا تھا، وہاں پر صادق کے ضد، اس کی الٹ، اس کا متضاد استعمال کیا. ثم نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر ہم سب جھوٹوں پر لعنت کریں گے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو جھوٹا ہو خود لعنت کرنے کے لیے پہنچ جائے، تو پھر وہ لعنت جو ہے کسی دور نہیں جائے گی.
وہ اپنے قریب کے جھوٹے کو پہلے دیکھے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو جھوٹے پر لعنت کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ ایسا صادق ہے کہ جو جھوٹے پر لعنت کرے. اور انہوں نے جنہوں نے مباہلہ نہیں کیا انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو صادق یہ ہیں ویسے صادق ہم نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ. یہاں پر ایک بڑا لطیف سا نقطہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو عیسائی تھے انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور یہ کہے کہ مباہلہ نہیں کیا کہ اگر ہم نے مباہلہ کیا تو ہماری نسل نہیں بچے گی اگر یہ لعنت پڑ گئی تو، لہذا مباہلہ نہیں کرتے. ہم وہ نورانی چہرے دے رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کریں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے. بس یہیں سے میری مجلس کا آغاز ہے جناب سیدہ کے حوالے سے ماشاءاللہ کہ پہاڑ کو بھی یہ اتفاق ہے کہ یہ میں نے ایک غیر شیعہ کے قرآن کے ترجمے کے حاشیے میں یہ لفظ پڑھا ہے کہ یہ پہاڑ کو بھی اگر اشارہ کرے تو گر جائے اپنے مقام سے. یعنی عجیب بات یہ ہے وہ جو آئے تھے مقابلے میں مسلم نہیں تھے، عیسائی تھے. کیسے عیسائی تھے کہ جس وقت ان کے چہروں پر نظر پڑی تو وہ پہچان گئے کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی اشارہ کریں تو اپنی جگہ سے ہل جائیں، ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے. کیسے عیسائی تھے اس وقت کے، کیسے عیسائی تھے کہ جو ان ذوات مقصدات کو پہچان گئے اور اپنے آپ کو بچا گئے. مگر افسوس ہے کہ عیسائی تو ان کی معرفت حاصل کر گیا لیکن کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان کی معرفت حاصل نہ کر سکا. اور آپ دیکھ لیجئے ان میں کون کون سچے تھے. 5، اس سے زیادہ 6 کا ذکر نہیں ہے. 5 ذوات مقصدات کہ جن میں 4 جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں اور 1 خاتمہ ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس پائے کے صادق رسول ہیں ویسے ہی علی ہیں، ویسے ہی حسن ہیں، ویسے ہی حسین ہیں اور ویسی ہی جناب سیدہ ہیں. ایسا نہیں محترم، یہ جو لفظ ہے صادق، اسی سے ہم نے آپ کو اپنی بات کو آگے لے کے جانا ہے. صدق قرآن میں سچائی کے معنی میں بھی ہے اور اسی طریقے سے حق کو بھی سچائی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ پر. یہ قرآن میں آیت ہے سورہ مبارکہ المومنون کی، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ. اگر حق ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین اور آسمان کے درمیان میں فساد برپا ہو جاتا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب تباہ و برباد ہو جاتا. یعنی حق اگر ان کی اتباع کر لیتا، کن کی؟ باطل کی، ان کی خواہشات کے چلتا، ان کے پیچھے چلتا، یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ سارا کائنات کا نظام اپنے مقام پر ویسے ہی چل رہا ہے جیسے کہ اس کو خلق کیا گیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کسی مقام پر بھی کسی حق نے باطل کی اتباع نہیں، کسی بھی مقام پر. یہ نظام کا چلنا ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ابھی تک کسی حق نے باطل کی اتباع نہیں کی ہے. یہ جو لفظ صادق ہمارے سامنے آیا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مباہلے میں ان صادقین کا ہمیں معلوم بھی ہو گیا کہ وہ سچے کون ہیں. اب دیکھیے گا کہ بعض اصل میں یہ کہ جیسے میں نے بھی آغاز میں کہا کہ جو ہمارے سامنے بات کرتا ہو اور ہم سمجھ لیں کہ اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ سچا ہے. ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا لہٰذا یہ سچا ہے. اب اسی آیت کو ذرا ملائیے سورہ المومنون کی آیت سے کہ
اگر حق ان کی اتباع کرتا تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جاتا۔ اب اسی کے ساتھ اپنے اذہان کو لے جائیے اس حدیث کی طرف جو رسول نے فرمائے الحق مع علی وعلی مع الحق، عادر الحق ہے سدار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے، جدھر علی جائے حق کو ادھر پھیر دے۔ یہ جملہ اور وہ قرآن کی آیت اور وہ صداقت کی آیت، ان تینوں سے ہم نے ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو دیکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ جب اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جملہ اس کا مخاطب ذات علی تو ہیں، لیکن یہ جملہ صرف منحصر ذات علی میں نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہیے، یہ علی مخاطب تو ہیں اس مقام پر جہاں رسول، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں رسول خود یہ ارشاد فرما رہے ہوں کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ حق ادھر نہ جائے جدھر رسول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حق بھی ادھر ہی جائے گا جدھر رسول جائیں گے۔ اور وہی جملہ جو ہے رسول علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ علی کی ذات کے لیے تو مخصوص ہو جائے لیکن امام حسن جہاں جا رہے ہو حق ان کے ساتھ نہ ہو، یا حسین ابن علی جس طرف جا رہے ہوں حق ان کے ساتھ نہ ہو، یا جناب سیدہ جدھر جا رہی ہوں حق ان کے ساتھ نہ ہو، تو گویا ذات مقدس علی جو ہے وہ اس وقت مخاطب رسول تو ہیں بالکل غدیر کی طرح کہ جس طریقے سے آج جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر علی دنیا میں نہیں رہیں گے تو کوئی مولا نہیں رہے گا، علی اگر نہیں رہیں گے تو حسن اپنے مقام پر مولا ہوں گے، اگر حسن نہیں رہیں گے تو حسین اپنے مقام پر مولا ہوں گے، اور اسی طریقے سے اگر علی ابن ابی طالب وہاں پر مقابل ہیں کہ اے اللہ حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائیں، تو اب اگر علی نہیں ہے تو حق ادھر جائے گا جدھر حسن ہوں گے، حق ادھر جائے گا جدھر حسین ہوں گے۔ بلکہ یہی نہیں، 12ویں امام تک ہم اس سلسلے کو لے کر کے چلیں گے کہ حق ادھر جائے گا یہ ادھر جائیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے حق کو تو پہچان لیں، پہلے صداقت کو تو جان لیں، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ بعض اوقات یہ ذہن میں تصور آتا ہے کہ یہ کیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ حق کتنی قسم کا ہے، حق کی تعریف کیا ہے، حق کا مطلب کیا ہے، حق کے معنی کیا ہے، کہ کس کو حق کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید پڑھیے، خود اللہ نے کہا کہ میں حق ہوں، میرا رسول حق ہے، رسول نے کہا کہ قرآن حق ہے، یہ سب چیزیں حق ہیں، تو اللہ جو ہے وہ بذات ہی بالذات میں حق ہے، اس کے بعد رسول بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور بھی بہت سی چیزیں حق ہیں۔ تلقین میں آپ مردے کو کیا کیا سناتے ہیں، الموت حق والنشور حق والصراط حق والمیزان حق والکتاب حق والکتب حق، یہ ساری باتیں بھی تو آپ بتا رہے ہیں، یہ سب چیزیں حق ہیں۔ تو اب یہ جتنی بھی حق ہیں یہ کہاں ہوگا، یہ کس طرف ہوگا، جس طرف علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توجہ چاہیے، جناب سیدہ کی فضیلت کہاں سے نکلتی ہے کہ دیکھیے، میں نے ابھی آغاز میں کہا کہ ہم جب کسی کی بات کو سنتے ہیں اور جب پرکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے جو کچھ کہا سچ ہے۔ کیا کہا اس نے کہ دیکھیں کہیں سے آ رہا تھا، ابھی ہم راستے سے آ رہے تھے، اگر ہم نے راستے میں کوئی واقعہ کوئی حادثہ دیکھا ہوتا اور میں آ کر کے پہلے ہی آغاز میں اس ممبر سے وہ واقعہ بیان کرتا کہ جو میں نے دیکھا ہے، تو واقعہ چونکہ وقوع پذیر ہوا ہے تو جو چیز وقوع پذیر ہو وہ حق ہوتی ہے، اور اس کا بیان ہوتا ہے صدق، اور اس بیان کو جو کر رہا ہے، اس صدق کو جو بیان کر رہا ہے وہ کہلاتا ہے صادق۔ یعنی صادق بننے کے لیے بہت توجہ چاہیے، بہت تیزی سے گزر گیا میں، کہ صادق بننے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے کسی واقعے کا رونما ہونا، بہت توجہ چاہیے، یعنی کوئی واقعہ رونما ہوا، جو واقعہ رونما ہوا وہ تھا حق، کیونکہ ہے، موجود ہے، رونما ہے، اس لیے وہ حق ہے۔ جب اس واقعے کو جو رونما ہوا ہے، جو حق ہے، جب اس کو بیان کیا گیا تو اس کا بیان کہلایا صدق، اور وہ بیان کرنے والا کہلایا صادق۔
تو صادق بننے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے سے کوئی واقعہ تو ہو. اگر پہلے سے کوئی واقعہ ہی نہیں ہے اور بیان کر دیا تو کیا کہلائے گا؟ وہ صدق نہیں کہلائے گا، تو جھوٹ کہلائے گا، کذب کہلائے گا. پہلے واقعہ ہی نہیں تھا. تو چونکہ واقعہ نہیں تھا اور واقعہ کو میں نے کیا کہا جو وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ ہے صدق، وہ ہے حق، اور اس واقعے کا بیان ہے صدق، کیونکہ حقیقت میں وقوع پذیر ہوا نا، اس لیے وہ ہے حق. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائیں. علی نے بیان کرنا ہے، علی کہلائیں گے صادق. کسے بیان کرنا ہے؟ جو وقوع پذیر ہوا ہو، جو حق ہو، اس کو بیان کرنا ہے. اب اگر علی بیان کریں اور وہ ہو ہی نہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ حق کو ادھر پھیر جدھر سیدہ جائیں، جدھر سیدہ جائیں. اب دیکھیے جب ایک واقعہ رونما ہوا ہی نہیں تو میں اگر اس کو بیان کروں تو میں جھوٹا کہلاؤں گا، اس لیے کہ وہ ہوا ہی نہیں رونما، وہ کذب تھا. لیکن جو واقعہ رونما ہو جائے وہ کہلائے گا حق، اور اس حق کا بیان کرنا کہلائے گا صدق. اب سمجھ میں آیا کہ جس وقت امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے مادر گرامی سے عید کی رات کو یہ سوال کیا کہ مادر گرامی کل عید کا دن ہوگا، عرب کے بچے نئے لباس زیب تن کریں گے، ہمارے نئے لباس کہاں ہیں؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں. توجہ چاہیے. اب اگر میں ظاہری دنیا کے حوالے سے بات کروں تو مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ جناب سیدہ نے کسی درزی کو سلنے کے لیے کوئی کپڑے دیے ہو اور اس کے بعد جناب سیدہ نے کہا ہو کہ جناب تمہارے کپڑے جو ہیں وہ درزی کے پاس ہیں اور وہ درزی تمہارے سامنے لے کے آئے گا. واقعے کا رونما ہونا ہے حق اور اس کا بیان کہلاتا ہے صدق. اب جب جناب سیدہ نے بیان کر دیا ہے تو یہ ہے صدق. اب یہ ضروری نہیں کہ جناب سیدہ کپڑوں کو بھیجیں اور وہ سلے، نہیں، ادھر زبان نے کہا چونکہ رونما ہونا تھا حق تو حق کو لازم ہے ان کی اتباع کرے. ہم مجبور ہیں کہ پہلے ہو تو بیان کرے اور واقع مجبور ہے یہ کہیں تو وہ ہو. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. ہم مجبور ہیں، ہمارے لیے لازمی ہے کہ پہلے کوئی واقعہ ہو تو ہم اس کو بیان کریں. لیکن یہ وہ ضوابط مقدسات ہیں کہ وقوع پذیر ہونے والا واقعہ خود انتظار میں ہوتا ہے کہ ادھر زبان سے نکلے اور واقعہ وقوع پذیر ہو. اور اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل یہی تو ہے کہ جب رضوان جنت آیا تو کہہ سکتا تھا کہ میں جبرائیل ہوں، لباس لایا ہوں. کوئی بھی فرشتہ وہ اپنا نام لے کے کہہ سکتا تھا کہ میں آیا ہوں لباس دے کر کے. لیکن آنے والے نے کیا کہا تھا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. جناب سید یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ جنت سے لباس آئے گا. تو جب جنت سے کہتی کہ جنت سے لباس آئے گا تو فرشتہ بھی کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. تو جب آپ نے کہا کہ نہیں درزی کے پاس ہیں تو آیا تو فرشتہ ہی تھا لیکن اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ انا خیاط الحسنین. ارے جن کے دروازے پر آنے والے فرشتے خود کو درزی کہنا فخر محسوس کرے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. یہ وہ مقام ہے جناب سیدہ ہے. بہت سے تاریخ کے حوالے سے اگر واقعات بیان کروں تو دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں جناب مولا کائنات کے واقعے بیان کروں. لیکن ایک واقعہ تو آپ اکثر سنتے ہیں، سورج غروب ہو گیا تھا، وہ تو حقیقت تھی، نماز نہیں پڑھی عصر کا وقت اتباع رسول میں. لیکن جب طلوع ہوگا، کیونکہ غروب ہونا بھی حق ہے، اب طلوع ہونا بھی حق ہے اور حق کو ان کی اتباع کرنی ہے. تو اب اگر رسول اشارہ کر دیں کہ علی نے نماز نہیں پڑھی تو وہ جو حق ڈوب رہا تھا وہ حق ابھر کے ان کی اتباع کرے گا. حق ابھر کے ان کی اتباع کرے. اب اگر کسی محفل میں
کوئی شخص میرے مولا حسن علیہ السلام کو تنگ کر رہا ہو اور امام سمجھا رہے ہو اور وہ نہ سمجھ رہا ہو، اور پھر امام طیش میں آ کر کے اسے کہہ دیں کہ تو مردوں میں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے، اور جب وہ اپنے پر غور کرے تو آیا تو مرد تھا اور اب وہ مرد نہیں ہے، تو یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ واقعہ انتظار کر رہا تھا ان کے کہنے کا۔ صلی اللہ علیہ محمد تو جناب سیدہ اس درجہ کمال جہاں پر آپ جو فرمائیں وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، وہ صدق ہے، جو وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ حق ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے جب ہم یہ کہتے ہیں تلقین پڑھاتے ہیں کہ موت حق ہے، حیات حق ہے، قبروں سے اٹھایا جانا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، کتابوں کا نزول حق ہے، تو حق تو ان کی اتباع کرتا ہے، تو جنت بھی ان کی اتباع کرے گی، دوزخ بھی ان کی اتباع کرے گی، زندگی و موت بھی ان کی اتباع کرے گی۔ تو اگر موت حق ہے اور حق کو ان کی اتباع کا حکم ہے، اللہ حق کو ادھر پھیر دے کہ جدھر یہ جائیں، تو اب جب مرضی معبود ہوگی تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب مرضی معبود ہوگی تو حق میں تو ان کی اتباع کرنی ہے، جب مرضی معبود ہوگی اور ندائے غیبی سے یہ صدا آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو پھر اپنی زندگی اپنی نہیں رہے گی، ورنہ جس نے ان کی اتباع کرنی ہے موت کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر آ جائے۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا نا کہ رسول نے فرمایا کہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائیں، تو اس کی پہلی مصداق تو خود ذات رسول ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول علی نے اس طرح عدالت پر ہے۔ سنتے ہیں آپ دق الباب ہوا، جناب سید نے فرمایا کہ کون ہے، کہا کہ رسول اللہ سے ملنا ہے، وہ عدالت میں ہے، بستر عدالت پر آرام کر رہی ہیں۔ بار بار جب دق الباب ہوا آپ نے گریہ کیا، رسول نے آنکھ کھولی، کہا بیٹی رونے کا سبب، کہا کہ بابا کوئی بار بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہا بیٹی یہ تو تیرے دروازے کا شرف ہے، یہ تو کبھی کسی کے ہاں اجازت لے کر نہیں جاتے۔ تو کون تھا وہ؟ ملک الموت، گویا دوسرے معنی میں کہہ دیجیے موت۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ موت ان کی اتباع کرتی ہے، ان سے پوچھے بغیر تو دروازے سے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتی۔ تو جہاں پر ملک الموت بھی ان کی اجازت سے گھر میں داخل نہ ہو، وہ کیسے مسلمان تھے؟ اس لیے کہ اس خاندان کو، خاندان عصمت طہارت کو جتنی ایذا پہنچی ہے، جتنے مصائب و آلام پہنچے ہیں، کافروں سے اتنے نہیں پہنچے ہوں گے، مشرکوں سے اتنے نہیں پہنچے ہوں گے جتنے کلمہ پڑھنے والوں سے پہنچے۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے تاریخ کا، عجیب المیہ۔ جناب سید السلام فضائل کی ایک بہت بڑا سمندر ہے فضائل کا جناب بی بی کے شان میں، لیکن کبھی سوچئے کہ کتنی عمر میں، کتنی عمر تھی جناب سید؟ بعثت کے 5ویں برس آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور اس کے بعد یعنی بعثت کے 5ویں برس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کے رسول کی عمر مبارک اس وقت 45 برس تھی جب آپ دنیا میں تشریف لائی مکے میں۔ یعنی کہ جس وقت آپ کو ہجرت کا حکم ملا ہے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اور جس وقت آپ مدینے میں پہنچے آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ اس کو سب کو جمع کیجئے گا تو مدینے میں جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے تقریباً 18 سال کی یا اس سے کچھ کم اور زیادہ عمر ہمیں ملتی ہے، چونکہ یہ بھی ایک تاریخ کا المیہ ہے کہ رسول کے بعد آپ 60 دن زندہ رہی، 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی۔
اور اگر 28 سفر کے حوالے سے ہم اس کو گننے کی کوشش کریں تو یہ لوگ کم و بیش 90 دن کا عرصہ بنتا ہے. یعنی 18 سال کی عمر میں مصائب کا ایک پہاڑ ہے اور فضائل کا بھی ایک پورا باب ہے آپ کی شان میں. 18 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں ایسے کون سے مصائب ٹوٹے کہ آپ کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب اللہ صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ اے بابا آپ کے بعد اتنے مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے کہ اگر روز روشن پر وہ مصیبتیں پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے، اور اگر سیاہ راتوں اگر وہ روز روشن پر تو سیاہ رات اگر پہاڑوں پہ وہ مصائب گر جاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. نہج البلاغہ میں آپ مولا کائنات کا ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھیے گا جس وقت آپ نے جناب سیدہ کو لحد میں اتارتے ہوئے وہ جملہ کہا ہے کہ میری طرف سے اور اے اللہ کے رسول اس کی طرف سے کہ جسے میں آپ کے جوار میں آپ کے ہمسائے میں اتار رہا ہوں سلام ہو. یہ ایسا صدمہ ہے کہ جو علی برداشت نہیں کر پا رہا، لیکن چونکہ آپ کے دنیا سے جانے کو علی نے چونکہ برداشت کر لیا، لہذا علی کو اس صدمے کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ آپ کے بعد اس پر کیا کیا مسائل اٹھائے گئے. نہج البلاغہ میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک چھوٹا سا ہوتا ہے مولا کائنات کا، پڑھیے گا اسے. میں سمجھتا ہوں پورا مرثیہ ہے جو مولا کائنات جو ہے اس وقت دفن کے بعد آپ کو کہہ رہے ہیں. یہ ہے جناب سیدہ. تاریخ نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی. اس سے بڑا پردہ کیا ہوگا کہ اب تک نہیں معلوم کہ جناب سیدہ اپنے حجرے میں مدفون ہیں یا ریاض الجنہ میں مدفون ہے یا جنت البقیع میں مدفون ہے. اس سے بڑھ کر غربت جناب سیدہ کی کیا ہوگی کہ مسلمانوں کو اپنے رسول کی دختر کی لہد کا بھی علم نہیں ہے. میں نے ایک عالم دین سے سنا کہ کسی نے امام سے ملاقات کے لیے جو وظائف بتائے گئے اس پر عمل کیا اور امام سے ملاقات ہوئی تو ایک ہی سوال کیا کہ مولا اب تو زمانہ بہت بہتر ہو چکا ہے، اب تو پتہ چل جائے کہ دختر رسول کی قبر مطہر کہاں ہے. تو جواب آیا غیبت امام پردہ غیب سے امام کا کہ نہیں، ابھی بھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ ہماری مادر گرامی کی لہد لوگوں پر واضح ہو. اور دیکھ لیجئے آپ کے سامنے موجود ہے یہ حالات و واقعات کہ شام میں کیا کیا جا رہا ہے، اور ابھی بھی ان مقامات پر جہاں پر ان کے مزارات موجود ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جا رہا. زمانے کا امام جانتا ہے کہ ابھی بھی وہ زمانہ نہیں آیا. اس سے بڑھ کر اور غربت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کیا غربت ہوگی؟ بس آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. مسائل آپ نے مجالس میں سنے تو دو جملے کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کہ جس وقت یہ ملائی پہنچے ہیں درے زہرا پر تو جملہ کہا کہ علی کو باہر میں علی سے بیعت دے. اور خدا یہ مجالس کے علاوہ ان باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی ایک مذاکرہ مصالحہ ہونا چاہیے کہ معلوم ہو کہ وہ مولا کائنات کہ کوئی اسلامی جنگ ایسی نہیں ہے جو علی اپنا ابی طالب کی شجاعت کے بغیر فتح ہوئی ہو. آج وہ علی کتنا مجبور اور بے یار و مددگار ہے کہ دروازے پر لکڑیاں آ جائیں، بلند آواز سے پکارا جا رہا ہو اور علی اپنا ابی طالب گھر میں خاموش بیٹھے ہوں. آج انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج وہ شجاعت حیدری کہاں ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی وارث رسول کون ہے. رسول کا حقیقی وارث وہ ہے کہ جسے اسلام کی فکر ہے، جسے ایمان کی فکر ہے. اس راہ میں اگر اس کے گھر پر آگ بھی لے کر کے آ جائیں تو گھر کے دروازے کو جلنا تو برداشت کر لے گا لیکن اسلام کو لٹتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا. کون سا دروازہ ہے یہ؟ کون سا دروازہ ہے جہاں پر یہ آگ آئی، جہاں پر یہ لکڑیاں آئی؟ وہ دروازہ کہ جہاں پر سورہ احزاب میں جو آیت تطہیر ہے اس کے نزول کے بعد اللہ کے رسول نے یہ اپنا ایک
روزمرہ کا معمول بنا لیا تھا کہ جب بھی آپ اس دروازے سے گزرتے تھے تو بلند آواز میں کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا مادر الرسالہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ پہلے بھی گزرتے تھے لیکن کبھی اتنی بلند آواز میں سلام نہیں کیا۔ کہا کہ اب میں نے چونکہ دنیا سے جانا ہے، جب میرا یہ سلام میرے دوسرے لوگ سنیں گے تو انہیں کم از کم یاد تو رہے کہ جب اس دروازے پر کوئی بلند آواز سے آ کر بولے تو کم از کم اتنا تو یاد رہے کہ یہ دروازہ کون سا ہے جہاں رسول سلام پیش کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، جہاں رسول سلام پیش کرتے تھے۔ یہ جناب سیدہ کا وہ در ہے جہاں رسول سلام پیش کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے، کیسے داخل ہوئے؟ دروازے کو آگ لگائی، دروازے کو توڑا۔ دروازے اور دیوار کے درمیان میں جناب سیدہ ہیں اور انہوں نے، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اس دروازے کو گرانا چاہتے ہو، توڑنا چاہتے ہو جس میں حسنین بھی رہتے ہیں، جس میں رسول کی نواسیاں رہتی ہیں۔ دروازہ گرا ذرا۔ ہم تو یہی سنتے تھے کہ در و دیوار کے مابین جناب سیدہ دب گئی، آپ کی پسلیاں زخمی ہو گئیں۔ عزادارو، کبھی آپ اس کو تحقیق سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی جناب سیدہ کی، ایسے لعین تھے کہ جنہوں نے نیام سے جناب سیدہ پر وار کیا۔ صرف پسلیاں نہیں بلکہ آپ کے بازوؤں کو بھی شکستہ کیا اور آپ پر ایسا ظلم ڈھایا کہ آپ کے رخسار بھی وہ معدود ہو گئے۔ لیکن یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور جناب حضرت علی ابن ابی طالب کو لے کر چلے، جناب سیدہ غش میں ہے، جب غش سے آگ کھلی دیکھا کہ علی نہیں ہے، ایک مرتبہ اپنا درد بھول گئی، اپنا درد بھول گئی، فضا کا سہارا لے کر کے چلی۔ جناب سیدہ روانہ ہوئی، کدھر روانہ ہوئی؟ ادھر جہاں علی کو لے کر کے گئے تھے۔ ابھی راستے میں تھی، کہا کہ میں جا کر کے بدعا کروں گی، ابو الحسن کو چھوڑ دو، میں بدعا کروں گی اپنے بالوں کو ویراں کر کے۔ لیکن عزادارو، ابھی تو اتنا کہا ہی تھا کہ ایک زلزلہ سا مدینے میں آ گیا۔ علی نے حضرت سلیمان کو بھیجا، اے سلیمان جا کے سیدہ سے کہنا کہ بدعا نہ کرے، یہ بابا کے دین کا سوال ہے، بابا کے دین کا سوال۔ عزادارو، یہ وہ ایام تھے، بس آخری جملہ کہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں، یہ وہ ایام تھے کہ حضرت سیدہ گھر میں تشریف لے آئی، بستر عدالت پر ہے جناب سیدہ۔ میں نے خود بھی پڑھا اور علماء سے بھی میں نے سنا ہے کہ کیسی عدالت تھی جناب سیدہ کی۔ لیکن عزادارو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتنی عدالت کے باوجود، اتنے ظلم و ستم کے باوجود یاد الہی سے، عبادت الہی سے غافل نہیں ہوئی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ مولا صبح کے وقت نماز کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں اور جناب سیدہ بستر عدالت پر ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ آپ نے وہیں پر نماز ادا کی، لیکن جب علی ابن ابی طالب نماز سے فارغ ہو کر کے جب گھر تشریف لائے ہیں تو عجیب منظر دیکھا کہ وہی جناب سیدہ جو بستر عدالت پر تھی، اب وہی جناب سیدہ ہیں جو آٹا بھی گوندھ رہی ہیں، جو بچوں کے کپڑے بھی دھونے کا اہتمام کر رہی ہیں، جو غذا بھی تیار کر رہی ہیں۔ جناب امیر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی طبیعت کچھ بحال ہوئی ہے۔ کہا کہ نہیں علی، بلکہ میں جب نماز کے بعد لیٹی تھی، میرے بابا میرے خواب میں آئے تھے، کہا کہ بیٹی اب تیری مصیبتیں دور ہونے والی ہیں، اب تو ہمارے پاس آنے والی ہے۔ اے علی، جب مجھے پتا چل گیا کہ اب میں نہیں رہوں گی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے یتیم بچوں کا کیا بنے گا، بے ماں کے بچوں کا۔ میں نے ان کے کپڑے بھی دھو دیے ہیں، کھانا بھی تیار کر دیا ہے۔ اے علی، اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو بے ماں کا بچہ سمجھ کے انہیں معاف کر دینا۔ بس عزادارو، حضرت علی ابن ابی طالب نے کریا کیا، جناب سیدہ نے کیا، لیکن اس مقام پر آپ ایک وصیت کر کے حجرے میں گئی حضرت اسماء بنت امیس سے کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں اور جب تک میری آواز تسبیح و تحلیل بند ہو سمجھ لینا میں موجود ہوں، لیکن جب میری آواز نہ آئے تو سمجھ لینا اب فاطمہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ عزادارو، بچے آئے اور آنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ ہماری مادر گرامی کہاں ہیں؟ کہا کہ حجرے میں آرام کر رہی ہیں۔ کہا بچوں آؤ تم ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو، میں تمہیں کھانا لگا دیتی ہوں۔ کہا کہ اسما پہلے یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھا کے دیکھا؟ کبھی ماں کے بغیر بھی ہم نے لقمہ توڑا ہے؟ میں اتنا سنتا تھا کہ بچے اس حجرے کی طرف گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ مادر گرامی اب دنیا میں موجود نہیں ہے، اب دنیا میں موجود۔ آخری جملہ، میرے مولا نے اپنی زوجہ زینب حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق غسل و کفن دیا، لیکن عزادارو جملہ تاریخ
ظالم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت کا واسطہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہماری مستورات کو ثانیہ زہرا کا سریقہ نصیب فرما. سیرت جناب سیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان شکستہ الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انہیں ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار دے. ہمارے گناہوں سے کفارہ قرار دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں ہمیں صادقین کی پہچان اور معرفت حاصل ہے، پروردگار عالم ہمیں ایمان اور تقوی کی دولت سے بھی مالا مال فرما. پروردگار عطا کہ ہم ان صادقین کے ساتھ کما حق ہو، ان سے متمسک اور متوسل ہو سکے. پروردگار عالم باق کے محمد و آل محمد بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، مقروض کا قرض غیب سے ادا فرما، بے اولاد کو اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. ہمارے بے جرم اسیروں کو رہا فرما. ان کی رہائی کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ان کو دور فرما. ہمارے علماء خطباء ذاکرین سوسخان مافی حضرات مومنین و مومنات زادار جانبیوں نے پناہ امام زمان میں قرار دیا. قائم آل محمد علیہ السلام کے حضور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے یا جب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.